محترم حاضرین، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ماہ نور رمضان مبارک اپنی تکمیل کی حدوں کی طرف رواں دوا ہے، اور ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ماہ مکرم ہم سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں سے نماز کا جو جذبہ ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور شاید لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جتنی نمازیں رمضان مبارک میں پڑھ لی اتنی ہی کافی ہیں، اب اس کے بعد اگر 11 مہینے نمازوں کے قریب نہ بھی گئے تو گزارا ہو جائے گا، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مگر میاں ایسی بات نہیں ہے۔ نماز سن بلوغت سے لے کر، یعنی جب ایک مسلمان بالغ ہوتا ہے، سن بلوغت سے لے کر مرتے دم تک، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اگر بے ہوشی طاری ہو گئی اور 6 نمازوں کا وقت گزر گیا کہ ہوش نہیں آیا تو وہ نمازیں جو ہیں جو بے ہوشی کے اوقات میں گزری وہ تو معاف ہیں، لیکن اگر ہوش و حواس قائم ہے تو کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہے کہ نماز مسلمانوں پہ رب نے فرض فرما کے یہ مسلمانوں پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، اور نماز میں رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی وارث ہوں گے اور یہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز اللہ کریم کی خوشنودی اور رضا کا سبب بھی ہے، اور نماز میرے حضور کی پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ یعنی ایک نمازی، نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ کے محبوب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو دونوں جہاں کی نعمتیں ان دونوں خوشنودیوں کے سامنے لے جائیں۔ جس کو اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہو گئی اس کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کے خزانہ مل گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ نماز انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے، نماز عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، نماز سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ بھی ہے۔ یعنی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اس دن نماز نمازی پہ سایہ بھی کرے گی۔ نماز محشر کی قیامت کی دھوپ میں سایہ بھی ہے، اور نماز پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی بھی ہے۔ پھر نماز نور بھی ہے، نماز دل کا ستون بھی ہے، اور نماز اللہ کریم نمازی سے بروز قیامت راضی بھی ہوگا۔ اور نماز جو ہے یہ بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، اور نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آپ کو فرمایا کہ لوگوں اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں سے سب سے زیادہ عظمت والے وہ لوگ ہیں جو دن اور رات میں سورج اور چاند کا دھیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو درداء کیا اس سے مراد مؤذن ہیں، یعنی اذان دینے والے لوگ ہیں؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ مسلمان ہے جو اپنی نمازوں کے اوقات کا خیال کرتا ہے۔ یعنی نماز کو وقت پہ ادا کرنا یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے، اور اتنی بڑی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اپنے نمازوں کے اوقات کا خیال کرنے والے اور وقت پہ نماز ادا کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت اور عزت والے ہیں۔ اللہ کی کامل ولی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر ایک رات چور داخل ہو گیا، تلاشی لی، ادھر ادھر دیکھا، مگر سوائے ایک لوٹے کے کچھ نہ ملا۔ جب واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو چور ہے تو ٹھہر، یہاں سے کچھ لے کے جائے گا، یہاں سے خالی نہیں جائے گا، کچھ لے کے جائے گا۔ اس نے کہا میں نے تو دیکھا سوائے ایک لوٹے کے کچھ نہیں ملا، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لوٹے کے ساتھ وضو کر، کمرے میں داخل ہو جا، 2 رکعت نماز
نماز ادا کر تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق اس نے لوٹے سے وضو کیا، کمرے میں داخل ہو گیا، نماز شروع کی، اس نے نماز شروع کی، اللہ کی کامل ولیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ یہ میرے گھر میں آیا تھا، اسے کچھ ملا نہیں، اس سے کچھ پایا نہیں، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اس لیے اپنے اس لیے فضل و کرم سے اس کو محروم نہ کرنا۔ اب کیا ہوا، آپ کی دعا کی برکت سے اس چور کو جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اقبال بولے نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ جو چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، آپ کی دعا کی برکت سے اس کو نماز کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک نماز میں مشغول کھڑا۔ جب آپ سحری کے وقت اس کے پاس تشریف لائی تو دیکھا وہی چور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اپنے نفس کو ملامت کر رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے، اپنے نفس کو ڈانٹ کے یہ کہہ رہا کہ اے نفس، اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تجھے میری نافرمانیاں کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، اگرچہ تو گناہوں کو لوگوں سے چھپاتا رہا لیکن آج گناہوں کی گٹھڑی لیے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اگر رب نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا اور مجھ پہ عتاب فرمایا تو میں کیا کروں گا؟ اب جب وہ اپنی یہ اپنا نفس کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ نے اسے فرمایا اے بھائی بتاؤ رات کیسی گزری ہے؟ تو وہ جو چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے اللہ کی ولیہ کے گھر میں، اس نے کہا میں عجز و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میری معذرت کو قبول فرما لیا، اس نے میری معذرت کو قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے اور مجھے میرے مقصد تک بھی پہنچا دیا۔ اب وہ چلا گیا چور، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اس کی باری تعالیٰ وہ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو نے اسے قبول فرما لیا، میں کب سے کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ وہاں سے آواز آئی رابعہ اس کو بھی قبول تیری وجہ سے کیا، اس کو بھی تیری وجہ سے ہی، تیری وجہ سے قبول کیا، اس کو قرب بھی تیری وجہ سے ہی عطا فرمایا، یعنی اپنا قرب اسے بھی تیری وجہ سے ہی کیا ہے، دیا ہے۔ علامہ ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اپنا رومی مسلمان سے اصرار کر کے اس کے مسلمان ہونے کا سبب پوچھا کہ تو بتا کہ مسلمان کیسے ہوا، تیرے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے لشکر نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا تھا اور کچھ بندے ان کے بھی قتل ہوئے، کچھ بندے ہمارے بھی قتل ہوئے۔ اب کہتا ہے میں نے اکیلے اپنا 10 لوگوں کو میں نے قید کر لیا، 10 مسلمانوں کو قید کر لیا، توجہ ہے سب کی میری طرف، 10 مسلمانوں کو میں نے اکیلے قید کر لیا اور ملک کے روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان قیدی مسلمانوں کو اپنے غلاموں کے اپنے خدام کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کو زنجیروں میں بیڑیوں میں جکڑ کے ان کو خچروں پہ سامان لادنے کے کام پہ لگا دیا۔ اب کہتا ہے وہ رومی مسلمان جو مسلمان ہوا کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا ایک خادم اس نے اس ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اس کے اپنے اس خادم کو مارا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس سے کیا لیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر روز جب نماز کا وقت ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھے 1 دینار دوں گا، 1 سونے کا سکہ، دینار سونے کے ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے، کہا مجھے 1 دینار دوں گا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانے دے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے کھول دے، مجھے نماز پڑھنے کا وقت دے دے۔ کہتا میں نے اپنے خادم سے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہے، کیونکہ یہ تو قیدی ہیں، ہم ان کو قید کر کے میں لایا ہوں ان کو، اس کے پاس دینار ہے؟ کہا نہیں اس کے پاس دینار ہے نہیں، لیکن جب یہ نماز پڑھ لیتا ہے یہ زمین پہ ہاتھ مارتا ہے، زمین میں سے 1 دینار نکال کے مجھے دے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 1 دینار نکال کے مجھے دے دیتا ہے۔
اب کہا کہ وہ رومی کہتا ہے کہ اپنے خالق کا یہ بیان سن کے مجھے یہ شوق ہوا کہ اس کی حقیقت کو معلوم کروں. کہتا اگلے دن اس خادم کا اپنا لباس پہن کے اس کے یونیفارم پہن کے میں خود اس کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. کہتا جب زور کا وقت ہوا زور کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارے سے کہا حسب معمول جس طرح خالق کو کہا کرتا تھا کہ مجھے نماز کے لیے جانے دے تجھے 1 درہم دوں گا. میں نے کہا نہیں میں تو 2 درہم سے کم نہیں دوں گا. جو ہے سب کی میں 2 درہم سے کم. وہ میری بات مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے 2 درہم دوں گا. کہتا میں نے کھول دیا. اس نے نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ زمین پہ مارا 2 درہم نکال کے مجھے دے دیے. جب عصر کا وقت ہوا پھر اس نے معمول کے مطابق اشارہ کیا کہ مجھے نماز کے لیے جانے دے. تو میں نے کہا کہ میں تو 5 درہم سے کم نہیں لوں گا. میں تو 5 درہم لوں گا. 5 درہم سے کم نہیں لوں گا. اس نے میری بات کو مان لیا. میں نے اسے کھول دیا. اس نے نماز ادا کی. پھر زمین سے 5 درہم نکالے مجھے دے دیے. جب مغرب کا وقت ہوا اس نے پھر اشارہ کیا. میں نے کہا میں تو 10 درہم سے کم نہیں لوں گا. کہتا میں نے کھولا. اس نے نماز ادا کی. زمین پہ ہاتھ مارا. 10 درہم نکال کے مجھے دے دیے. جب عشاء کا وقت آیا کیونکہ چیک کرنے کے لیے کھڑا تھا نا کہ اس بندے کا معاملہ کیا ہے, یہ درہم کہاں سے لاتا ہے. حالانکہ وہ خالق ہر نماز کے وقت 1 درہم لیتا ہے. ایک دن میں اس کو 5 درہم مل جاتے ہیں. وہ بھی سونے کے سکے یہ بھی کم نہیں تھے. لیکن یہ رومی جو ہے یہ معاملہ معلوم کرنے کے لیے کھڑا تھا, اس لیے اپنی ڈیمانڈ کو بڑھاتا جاتا ہے. کہتے جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ میں تو 20 درہم سے کم نہیں لوں گا. کہتے اس نے میری بات کو تسلیم کر لیا. میں نے اسے کھول دیا. اس نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ زمین پہ مارا اور زمین میں سے 20 درہم نکال کے مجھے دے دیے. اور ساتھ مجھے کہا کہ مانگ جو مانگنا ہے کیونکہ میرا رب بڑا غنی اور کریم ہے. میں جو بھی مانگوں گا وہ عطا فرمائے گا. جو بھی مانگوں گا وہ عطا فرمائے گا. کہتا یہ معاملہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یہ کیا اللہ کا ولی ہے. تو اس کا روب اور حیبت مجھ پہ طاری ہو گئی. وہ روبی کہتا ہے کہ میں نے وہ رات رو کے گزاری کہ اللہ کے ولی کے ساتھ میں کیا کرتا رہا. اللہ کے ولی کو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, رو کے رات گزاری. کہتا ہے صبح ہوئی تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا, اس کی تعظیم کی, اس کی تکریم کی, اس کو اپنا پسندیدہ نیا لباس بھی پہنایا اور کہا کہ اے میرے بھائی آپ کو یہ اختیار ہے, اگر آپ چاہیں تو ملک روم میں ایک عزت والے محل میں آپ رہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے شہر کو واپس چلے جائیں. کہتے لیکن وہ اللہ کے ولی نے اپنے شہر کو جانا اختیار کیا. وہ رومی کہتا ہے میں نے خچر منگوایا, اپنے ہاتھوں سے خود خچر پہ ان کو سوار کیا, سادے راہ بھی ساتھ دیا. جب میں نے خود سوار کیا خچر پہ تو اس نے دعا دی کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ دین پہ تیرا خاتمہ فرما. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے یہ نعرہ لگایا کرو کہ جب سے آپ سست ہو گئے نا تو بے دینوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے ہیں. ڈاکوؤں نے میرے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے. اس لیے ہاتھ اٹھایا کرو, سینے کا زور لگا کے ان کو بتایا کرو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے ولی نے یہ دعا دی کہ اللہ اپنے پسندیدہ دین پہ تیرا خاتمہ فرمائے. کیا اس کی یہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر دے. وہ رومی کہتا ہے کہ میں نے اپنے 10 خادم بھی ساتھ بھیجے کہ نہایت احترام اور ادب کے ساتھ ان کو ان کے شہر کے مقام تک پہنچاؤ. کہ ساتھ میں نے اللہ کے اس ولی کو دعوت دی اور ساتھ کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کی کہ جب آپ بخیریت اپنے مقام پہ پہنچ جائیں تو یہ نشانی لے کے میری طرف بھیج دینا. کیونکہ کہتا ہے کہ ہمارے شہر اور ان کے شہر کے درمیان 5 دنوں کی مسافت تھی.
5 دنوں کا راستہ تھا، یعنی 5 دن جانے کے لیے اور 5 دن آنے کے لیے، 10 دن لگتے تھے کہ اگر میرے خادم چھٹے دن میرے پاس واپس آن پہنچے۔ توجہ ہے سب کی؟ آپ بات پہ پہنچے نہیں لیکن ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہتے چھٹے دن میرے پاس میرے خادم واپس پہنچ آئے اور ان کے پاس وہ اللہ کے ولی کا خط بھی ان کے پاس تھا جس میں میری بتائی ہوئی نشانی بھی لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ میں اپنے مقام پہ بخیریت پہنچ گیا ہوں۔ اب وہ چھٹے دن آ گئے تھے، بنتے لگتے 10 دن تھے، کہتے میں نے خدام سے جلدی آنے کی اپنا وجہ اور سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا جب ہم ان کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے بغیر کسی مشقت اور تھکاوٹ کے ایک لمحے میں ان کے شہر پہنچ گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہا ایک لمحے میں وہاں پہنچ گئے اور وہی سفر اور راستہ واپسی پہ 5 دنوں میں طے ہوا۔ کہتا بس یہ بات سننی تھی کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے حسن، بندہ ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ یعنی نماز ایسی اہم چیز ہے کہ اللہ کے بندے مال و دولت دے کے بھی نماز کا وقت ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے بھی فارغ ہیں، گھروں میں بیٹھ کے یا دکانوں میں بیٹھ کے اپنا گفتگو میں گپوں میں وہ وقت گزار دیں گے، یا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کوئی اپنا فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے وہ وقت گزار دیں گے، اپنا دکان پہ بیٹھے دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے رہیں گے، لیکن مسجد سے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اپنا کیا کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف آنے کو ہمارا دل بھی اپنا تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کہ اللہ کے ولی ان کا حال کیا ہے کہ مال و دولت سونے کے سکے دے کے بھی نماز کے وقت کو کیا ہے کہ اب ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مفتی احمد جان خان نہیں حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ مقام پہ فرماتے ہیں کہ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین، آج ہم رونے دھونے دھوتے ہیں کہ مصیبتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے اپنا تنگ دستیاں نہیں ختم ہوتی، کیا ہے کہ آوازاریاں نہیں جاتی، لیکن کہ نماز کے قریب ہم نے نہیں آنا۔ لیکن مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا بہترین ذریعہ۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور مصیبتوں جو ان کا خاتمہ ہو جائے تو نمازی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، جب نماز کا وقت اذان ان کو نماز کی تلقین کرو، اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں بس جیسے رمضان گیا آج تو پھر مسجد کو بھی یاد بتا، اگلے سال مسجد سے بھی ملاقات ہوگی، نہیں میاں صرف رمضان مبارک میں نماز فرض نہیں ہے، پورا سال یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سن بلوغت سے لے کر مرتے دم تک جب تک ہوش و حواس قائم ہے اللہ کا یہ حکم نماز فرض ہے۔ اور پھر یہ ایسا پیارا تحفہ ہے، یہ پہلے عرض کر چکا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں پہ نماز، کہ اس نے مسلمانوں پہ نماز فرض کی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حضور تشریف لے گئے تو رب تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے رب تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو آقا کریم نے فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا تھا ہم تو 5 نہیں پڑھتے، آج 5 ہمارے لیے بھاری ہیں، لیکن یہ یاد رکھے بھائی انہا کبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کیا ہے کہ نماز منافقوں پہ بھاری ہے لیکن جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ان پہ یہ بھاری نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور کچھ تخفیف کے لیے درخواست کریں۔ میرے حضور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، رب تعالیٰ نے 5 نمازی کم فرما دی۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ جان رحمت نے فرمایا 5 کم ہو گئی ہیں. یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے. پھر تشریف لے جائیں, اللہ کی بارگاہ میں جا کے درخواست کریں. حضور پھر تشریف لے گئے, جان رحمت نے جا کے عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے پھر 5 کم فرما دی. اب اسی طرح 5 کم ہوتی رہی. جب 5 رہ گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب چونکہ ہماری باتیں بدلتی رہی ہیں, عطا 50 فرمائی تھی اب 5 رہ گئی ہیں, اس لیے آپ کا جو امتی 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا عطا فرمایا, اس کو ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا جو 5 بھی پڑھے گا, کیونکہ ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں. آپ کا کریم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, عرض کیا یا رسول اللہ, تو جان رحمت نے فرمایا 5 رہ گئی. عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا, یہ بھی نہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے. جانتا رب بھی تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی, 50 نہیں پڑھ سکیں گے. رب جانتا تھا یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے نا, پھر سب بول کے مجھے بتائیے. رب جانتا تھا کہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے, 5 رہ جائیں گی, لیکن عطا 50 فرمائی ہے, اس لیے کہ تاکہ 2 پیاروں کے ذریعے نمازوں میں کمی ہو جائے. 2 پیاروں کی مدد سے کیا ہے کہ نمازوں میں کمی ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ امت مصطفیٰ کی نمازوں کی تخفیف کے بارے میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی ہے. آپ کو شاید بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی نے مدد فرمائی ہے نمازوں کی کمی میں, وہ بھی کب؟ اپنی ظاہری حیات میں نہیں, اپنی ظاہری حیات میں. توجہ میرا خیال آپ کی بٹ گئی ہے. میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا ہوں, بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے مدد فرمائی, وہ بھی اپنی ظاہری حیات میں نہیں بلکہ وصال کے 2500 سال بعد. وصال کے 2500 سال بعد امت مصطفیٰ کی مدد فرمائیے. تو بھلا بتائیے جب کلیم اللہ کی مدد کا یہ حال ہے تو حبیب اللہ کی مدد کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ. پیارے حبیب اللہ کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ان کی شان ہے جو مسجد اقصی میں پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, جو پیارے محبوب امام بنے ہیں, ان کی شان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کہاں مدد فرمائی؟ 6 آسمان پہ. کہاں؟ 6 آسمان پہ جا کے مدد فرمائی. تو بھلا بتائیے جب کلیم اللہ 6 آسمان پہ جا کے مدد فرما سکتے ہیں, میرے حضور اگر چاہیں تو آج شرکوں میں بھی آ سکتے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اگر آقا کریم جان رحمت اگر آپ چاہیں تو میرے حضور بھی شرف و شریف میں مسجد شیر ربانی میں تشریف لا سکتے ہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خدمتگاروں کی جو مقتدی بنے ہوئے ہیں اور جو امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے, یہ ان کی شان ہے کہ 6 آسمان پہ جا کے 2500 سال بعد امت مصطفیٰ کی مدد فرما رہے ہیں. تو میرے حضور کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر بڑی دلچسپی کی بات ہے, وہ لوگ بدبخت نادان کم عقل جن کے پاس عقل کی کمی ہے, وہ شیطان کے چنگل میں پھنس کے جو آج اولیاء اللہ اللہ کے محبوب بندوں کے وصال کے بعد ان کی مدد کا انکار کر دیتے ہیں. نمازیں وہ بھی 5 پڑھتے ہیں, وہ بھی نمازیں 50 نہیں پڑھتے یا 50 پڑھتے ہیں. اللہ نے تو 50 دی تھی نا, اللہ نے کتنی دی تھی؟ 50 دی تھی. لیکن کیا کہ 5 کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی کی مدد سے. تو اس لیے اگر اللہ کے اولیاء اللہ محبوبہ نے خدا کی مدد کا انکار کرنا ہے تو نمازیں 50 پڑھا. پھر نمازیں 5 پڑھنا تمہارا حق نہیں بنتا. نمازیں 5 پڑھنا تمہارا کبھی حق بنتا ہے محبوبہ نے خدا کے قدموں کو آ کے پکڑ لو, اللہ کے محبوب بندوں کے نوکر بن جاؤ, پھر 5 نمازیں پڑھو. اگر انکار کرو تو پھر تمہارا حق نہیں, تمہارا حق نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھو, پھر 50 نمازیں پڑھا کرو. تو لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ انعام نماز اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ پڑھو نمازیں 5 لیکن ثواب 50 کا لے جاؤ. میرے حضور کے 5 جوڑوں کا صدقہ جو امتی 5 نمازیں پڑھتا ہے, رب اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائے.
لیکن ہم 5 پڑھ کے 50 لینے کا ثواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت اپنا ٹائم نہیں ہے۔ اب پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک کی نماز کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو باقی ایام میں بھی نکل سکتا ہے، باقی دنوں میں بھی کیا ہے نکل سکتا ہے۔ اگر رمضان مبارک میں نکل سکتا ہے تو کیا ہے کہ باقی دنوں میں نمازوں کو چھوڑ دینا یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نماز ادا کرنے والے کے لیے انعام بھی اتنے بڑے بڑے ہیں نا، نہ پڑھنے والے کے لیے عذاب بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، بے نمازی کے لیے سزائیں بھی اتنی بڑی بڑی ہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، اپنی شہوات کے پیچھے چلے، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ بس شیطان نے بلایا آج آگے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، ہمارا گھر اور دکان بھی مسجد کے ساتھ ہے، پھر اب تو اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر ہیں کہ دوسرے گاؤں میں جا کے ہماری مسجدوں کی آوازیں پہنچ جاتی ہیں، تو ایک شرط پر میں نہیں آواز جائے گی۔ لیکن کیا شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نفس و شیطان کہتے ہیں کہ بیٹھا رہ کیا جا کے کرنا ہے، بڑی اچھی گفتگو، بڑی اچھی محفل لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، بڑی اچھی فلم چل رہی ہے، شاید اس کے بعد یہ ملے یا نہ ملے، اس کے بعد شاید ان دوستوں کی ان احباب کی یہ محفل ملے یا نہ ملے، یہ کیا ہے کہ نماز کیا جانے تو نماز پھر پڑھ لینا، اب اپنی نماز کا وقت آتا ہے پھر کوئی نفس و شیطان ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ یہ ہمیں مسلمانوں کو اپنی خبر لینی چاہیے۔ تو عرض کیا کرا تھا قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قرآن کہتا ہے ان کے بعد وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوات کی پیروی کی، شہوات کے پیچھے چلے، تو کیا کہ ان قریب وہ غی کے جنگل کو پا لیں گے۔ اب غی کیا ہے اس کے بارے میں بدر طریقہ علامہ مفتی امجد علی آزمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غی جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک، سب بولیے جہنم کی ایک، کام اپنا اوکھا ہو گیا، اس لیے بولنا بھی اوکھا ہو گیا، کیونکہ یہ بات ہمارے خلاف ہے، جو بات ہمارے حق میں تھی بعد میں تو ہم بولتے رہے ہیں، اب یہ ہمارے خلاف ہے اس لیے بولنا بھی اوکھا ہو گیا، مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیا ہے فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور فرماتے ہیں اس وادی میں ایک کنواں ہے، اس وادی میں جس وادی کی گرمی، اور حالانکہ دوزخ جو ہے میرے آقا کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ہماری دنیا کی جو آگ ہے یہ ہر روز دوزخ کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور دوزخ کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ گرم ہے ہماری دنیا کی اس آگ سے۔ تو لیکن فرماتے ہیں کہ وہ جو غی ہے وادی اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور فرماتے ہیں اس وادی میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام حب ہے، کیا ہے اس کنویں کا نام حب ہے، اور فرماتے ہیں جب دوزخ کی آگ بجھنے لگتی ہے اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جب کھول دیتا ہے تو دوزخ کی آگ پھر اپنے دستور کے مطابق پھٹنے لگتی ہے، پھر بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے دوزخ کی آگ۔ تو ذرا تصور کریں کہ وہ جو کنواں ہے اس کی گرمی اور آگ کا عالم کیا ہوگا، کہ دوزخ کی آگ بجھنے لگتی ہے تو وہ کنویں کی آگ جو ہے دوزخ کی آگ کو پھر بھڑکا دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کنواں جو ہے بے نمازیوں کے لیے ہے، وہ کنواں بے نمازیوں کے لیے بھی ہے، شرابیوں کے لیے بھی ہے، زانیوں کے لیے بھی ہے، سود خوروں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو سود نہیں کھا رہے، کہیں ہم نے اپنا بینک بیلنس بنا کے اپنا اکاؤنٹ کھول کے بینک میں اس پہ بیلنس رکھا، اس پہ منافع کے نام پہ سود تو نہیں لے رہے۔ اور یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ بینک والے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ سود ہے، ان کا تو کام ہے مرغیہ خنسانہ، یہ آپ نے کسی عالم دین سے پوچھنا ہے۔ ہاں میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ اس نے اسے غلطی کی، وہ بعد میں بڑا اپنا پریشان ہوا، نادا ہوا، وہ جو اس نے بتایا کہتا ہے کہ جب سے یہ میں نے قرض لیا ہے بینک سے میرے گھر میں مصیبتیں آ گئی، کہتا اب میں جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بینک والے کہتے ہیں یار تو اور لے لے، بینک مالک نے کہا اس کو اتنا اور دینا ہے، اس نے کہا میں نے نہیں دینا، اپنے پہلے لو میرے مغرور ہے۔ تو اس لیے یہ کسی عالم دین سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کہیں آپ بینک سے لینے والا پیسہ سود تو نہیں کھا رہے،
کہیں وہ کنواں ہب جو ہے وہ ہمارا مقام نہ بن جائے. اس لیے فتنوں کا دور ہے. میرے آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب قیامت سود ایسے کھایا جائے گا جیسے گھر کی روٹی کھائی, جیسے گھر کی روٹی. اس لیے اپنا بڑا خبردار رہنے کی ضرورت ہے, بے خبر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. فتنوں کا دور ہے. آقا کریم نے فرمایا جیسے گھر کی روٹی کھائی جاتی ہے قریب قیامت سود ایسے کھایا جائے گا. اور فرمایا کہ وہ کنواں سود خوروں کے لیے بھی ہے اور اپنے ماں باپ کو ایذا اور تکلیف دینے والوں کے لیے بھی ہے. یعنی ماں باپ کے جو نافرمان ہیں, ماں باپ کو تکلیفیں دینے والے, ان کو بھی اس کنویں ہب میں ڈالا جائے گا. اس لیے ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو ہمارے ساتھ ناراض نہیں ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کرتے, ہم نے اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کیا, بس سے کچھ تو نہیں ڈالا ہوا, اپنی بیویوں کے کہنے پہ ماں باپ کو بھلا رکھا ہو, ان کو جھڑکتے ہو. مگر یہ یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہے تو یہ نماز کام کسی نہیں آئے گی. وہ کنواں ہب ہمارا انتظار کر رہا ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں, اگر بے نمازی ہیں, تو پھر بھی وہ کنواں ہب جو ہے, وہ جو غی کی وادی کا جو کنواں ہے سب سے گرم, کہ جس کی وجہ سے دوزخ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے, بے نمازی ہیں, تو وہ کنواں ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس لیے اگلا رمضان آنے تک ہم نے اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ یہ رمضان ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم بڑے شوق کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں آتے رہے, مسجدیں ہماری بھر گئی اللہ کے فضل و کرم سے, دیکھ کے دل خوش ہو گیا. تو اسی طرح کیا ہے کہ رمضان کی بعد یہ مسجدیں اسی طرح بھری ہونی چاہیے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے, بڑی دھیان سے سننی ہے یہ بات بھی, کیونکہ ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم ایک کان سے نکالا دوسرے سے ادھر نکال کے جاتے ہیں, ساتھ لے کے بھی نہیں جاتے, چھوڑ کے بھی نہیں جاتے کہ اتنا وزن بھی نہ اٹھانا پڑے, کہیں ہمارا بھلا نہ ہو جائے, ہمارے کام نہ آ جائے. مگر یہ باتیں میاں ایسے ہی نہیں ہیں. وجہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں. آقا کریم نے فرمایا جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. کیا ہوگی؟ نور ہوگی, اور اس کے لیے حجت بھی ہوگی. اور آقا کریم نے فرمایا یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا, اور اس کے لیے حجت بھی نہیں ہوگی, اور نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہوگی. اور آگے سننا, آقا کریم نے فرمایا بے نمازی جو ہے وہ قیامت کے دن قانون کے ساتھ, توجہ ہے سب کی بات بڑی ہے, میں اس لیے توجہ آپ سب کی چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ بے نمازی قیامت کے دن قانون کے ساتھ, یہ قانون کو جانتے ہیں کون ہے؟ یہ وہ مالدار, وہ خدا کا نافرمان جو آج تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے. آقا کریم نے فرمایا بے نمازی قیامت کے دن قانون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, اس کے وزیر حامان کے ساتھ, اور مکہ کی کافر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چار شخص جو ہیں بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اس کے مال و دولت نے اس کو نماز سے روکے رکھا تو وہ قانون کے مشابہ ہے. کس کے؟ قانون کے مشابہ, اس لیے اس کا حشر قانون کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کی حکومت نے اس کو نماز سے غافل رکھا تو وہ فرعون کے مشابہ ہے, اس لیے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کی وزارت نے اس کو نماز سے روکے رکھا تو چونکہ یہ حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا تو اس لیے وہ حامان کے مشابہ ہے, اس لیے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر اس کی تجارت نے, جیسے آج ہم کاروبار میں بڑے مشہور ہو گئے ہیں, دن بھی کام رات بھی کام, اٹھتے ہوئے بھی کام کا خیال, رات کو سوتے ہوئے کام کا خیال, بلکہ رات کو سوتے ہوئے جاگ کی اپنا خواب بھی مان کے ہی دیکھتے ہیں, اور کام اور تجارت کے ہی دیکھتے ہیں. نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر وہ اس کی تجارت نے اس کو نماز سے غافل رکھا تو چونکہ وہ مکہ کے کافر ابی بن خلف کے مشابہ, اس لیے اس کا حشر اپنا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اب یہ سن لیجئے